اللہ 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 اللہ۔ وبداں کے اعراب لفظ غیر مثل اعراب مستثنی بإلا باشد در جمیع صورتہائے مذکورہ۔ اب یہاں سے لفظ غیر کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ مستثنی کے اعراب کی چاروں قسموں کا بیان ہو چکا ہے۔ پہلی صورت میں جو مستثنی کے اعراب کی پہلی قسم تھی بتایا کہ مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا۔ مستثنی کے اعراب کی دوسری قسم تھی، اس میں بتایا کہ مستثنی کے اعراب کی دو صورتیں جاری ہیں۔ استثناء کی بنا پر منصوب ہوگا اور ما قبل سے بدل ہونے کی بنا پر ما قبل والا اعراب پائے گا۔ تیسری صورت وہ تھی بتایا کہ یہاں پر مستثنیٰ کا اعراب عوامل کے اعتبار سے مختلف ہوگا، جیسا عامل آئے گا ویسا اعراب ہوگا۔ چوتھی صورت میں بتایا کہ مستثنیٰ لفظ غیر سوا سوا کے بعد واقع ہو تو مجرور ہوگا۔ لفظ غیر کے بعد واقع ہو یا لفظ سوا کے بعد واقع ہو یا لفظ سوا کے بعد واقع ہو تو مستثنیٰ مجرور ہوگا۔ لیکن خود لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ ہم غیر زیدن کہیں گے یا غیر زیدن کہیں گے یا غیر زیدن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا، اس اعراب کو بتا رہی ہیں۔ ورنہ مستثنیٰ کے اعراب کی چار قسمیں ہیں اور ان چاروں قسموں کا بیان ہو چکا ہے۔ اب جب آپ استثناء کے لیے لفظ غیر کو استعمال کریں، لفظ غیر کو استعمال کریں، جیسے کہ آپ کہیں جان القوم غیر زیدن، جان القوم غیر زیدن، یا آپ کہیں جان القوم غیر حمار، تو لفظ غیر پر کیا اعراب آئے گا یہ بتا رہے ہیں۔ لفظ غیر پر اعراب کیا آئے گا یہ بتانا ہے۔ تو دیکھیں اس کا قانون ہے، اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو بہت آسان ہے۔ مستثنیٰ کے اعراب کی چار قسموں کا بیان ہوا، مستثنیٰ کے اعراب کی چار قسموں کا بیان ہوا۔ ان چار میں سے جو پہلے کی تین قسمیں ہیں، مستثنیٰ بإلا، مستثنیٰ بإلا، کیونکہ چوتھی قسم میں جو مستثنیٰ ہو رہا ہے وہ غیر کے ذریعے ہوا ہے یا سوا کے ذریعے یا سوا کے ذریعے ہوا یا حاشا کے ذریعے ہوا ہے نا۔ تین قسمیں پہلی وہ ہیں مستثنیٰ کے اعراب کی، جہاں عموماً مثالیں بھی دی گئی ہیں، تو استثناء کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ الا کے ذریعے۔ تو جب استثناء کیا جائے الا کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ تو وہاں مستثنیٰ پر جو اعراب آئے گا وہی اعراب لفظ غیر پر آئے گا ان تمام صورتوں میں۔ مستثنیٰ بإلا پر جو اعراب آئے گا اگر لفظ غیر کے ذریعے ہم استثناء کرتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں لفظ غیر پر بھی وہی اعراب آئے گا جو مستثنیٰ بإلا پر اعراب آتا ہے۔ مثال کے طور پر مستثنیٰ کے اعراب کی پہلی قسم تھی کہ اگر مستثنیٰ متصل ہو، اگر مستثنیٰ پہلی قسم تھی کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، اگر مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ یہ پہلی قسم ہے، کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے، یہی پیج ہے جس پر اس قسم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی قسم یہ تھی کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو اگر مستثنیٰ الا کے بعد ہو اور کلام موجب میں واقع ہو تو ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو یہاں مستثنیٰ منصوب ہے تو الا کو ہٹا دیں، آپ لفظ غیر یہاں پر رکھ دیں، تو جو مستثنیٰ کا اعراب ہو رہا تھا وہی لفظ غیر کا اعراب ہوگا۔ کس کا اعراب ہوگا؟ تو مستثنیٰ بإلا جب تھا تو مثال کیا تھی؟ جان القوم الا زیدن، جان القوم الا، تو مستثنیٰ کا اعراب کیا ہے؟
نصب ہے اس پر، منصوب ہے نا زیدن الا زیدن۔ اب اگر اسی مثال میں ہم لفظ غیر کو استعمال کریں الا ہٹا کر تو لفظ غیر پر کیا آئے گا؟ نصب آئے گا، سیم اسی صورت والا اعراب آئے گا، لیکن فرق ایک یہ ہو جائے گا کہ لفظ غیر مضاف ہے، اس پر تو نصب آ جائے گا جو زیدن پر ہے۔ اب اس کے بعد جو زیدن آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم نے کہا تھا جاءن القوم الا زیدن، الا کو ہٹایا غیرہ رکھا تو ہو گیا جاءن القوم غیر زیدن، زیدن تھا یہاں زیدن، اس لیے کہ وہاں وہ مستثنی تھا، اب یہاں پر یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ہے مستثنی لیکن مضاف الیہ ہوگا اس لیے مجرور ہوگا۔ تو لفظ غیر کا اعراب بتا رہے ہیں کہ مستثنی بإلا کا جو اعراب ہے تمام صورتوں میں، تو جس صورتوں میں الا کے ذریعے جس کا استثناء کیا گیا ہے تو جو مستثنی بإلا کا اعراب ہوگا وہی اعراب اس صورت میں لفظ غیر پر آئے گا، لفظ غیر پر آئے گا۔ تو پہلی مثال یہی تھی کہ اگر مستثنی الا کے بعد واقع ہو، کلام موجب میں واقع ہو تو ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاءن القوم الا زیدن، غیر رکھ دو یہاں غیر پر نصب آئے گا، منصوب تھا نا مستثنی تو ہوگا جاءن القوم غیر زیدن۔ پھر کیا تھا دوسری مثال اسی میں کہ اگر مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہو، مستثنی کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم رکھیں، مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم رکھیں تب بھی مستثنی منصوب ہوگا، یہ دوسری صورت بھی تھی۔ تو اس صورت میں بھی الا کی جگہ اگر غیر کو رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ پھر ایک صورت یہ تھی کہ مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوگا، مستثنی منقطع، مستثنی منقطع کی مثال تھی جیسے جاءن القوم الا حمارا، یہاں بھی الا کی جگہ غیر رکھ دیں گے تو یہ بھی منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو مستثنی بإلا کا اعراب ہے اگر ہم لفظ غیر کو استعمال کریں گے جو مستثنی کا اعراب تھا وہی لفظ غیر پر آئے گا۔ یہ مثالیں ہم اس لیے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہر ایک مثال پر سیٹ ہو کر آگے مثال آنے والی ہے تاکہ آپ ملاتے چلیں۔ پھر دوسری قسم میں کیا کہا تھا کہ مستثنی الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو، تو اس میں دو وجہ جائز ہیں۔ استثناء کی بنا پر نصب جائز ہے مستثنی کا، اور ما قبل سے بدل بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب ما قبل سے بدل ہوگا تو جو ما قبل کا اعراب ہوگا وہی مستثنی بإلا کا اعراب ہوگا، اگر مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع، منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ تو یہاں بھی اگر الا کی جگہ لفظ غیر کو استعمال کریں گے تو دو وجہ جائز ہوں گی، غیر پر نصب بھی جائز ہوگا استثناء کی وجہ سے، اور ما قبل سے بدل بھی ہو سکتا ہے تو مرفوع ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم یہ تھی مستثنی مفرغ ہو، مستثنی یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں مستثنی بإلا کا اعراب عوامل کے اعتبار سے مختلف ہوگا، کہیں مرفوع ہوگا، کہیں منصوب ہوگا، کہیں مجرور ہوگا۔ یہاں بھی الا کے بجائے اگر غیر استعمال کریں لفظ غیر تو مختلف اس کا اعراب ہوگا، کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا اور کبھی مجرور ہوگا۔ سمیر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ آسان لے رہے ہو، شاید توجہ کہیں اور ہے۔ دیکھیں وبدا کے اعراب لفظ غیرو مثل اعراب مستثنی بإلا باشد در جمیع صورت ہائے مذکورہ، اور جان لیجئے کہ لفظ غیروں کا اعراب، لفظ کس کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے؟ لفظ غیروں کا اعراب مثل اعراب مستثنی بإلا باشد، مستثنی بإلا کے اعراب کی طرح ہوگا در جمیع صورت ہے مذکورہ، مذکورہ تمام صورتوں میں، مذکورہ جو مستثنی کے اعراب کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام صورتوں میں، ان تمام صورتوں میں۔ چنا کے گوئی جیسا کہ آپ کہیں گے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جہاں مستثنی کا اعراب بیان کیا گیا سمیر، تو مستثنی کے اعراب کی جو پہلی قسم بیان کی گئی وہاں یہ بتایا گیا کہ مستثنی منصوب ہوگا۔ مستثنی کے منصوب ہونے کی پہلی قسم میں کتنی صورتیں بیان کی گئیں؟
مستثنا کے منصوب ہونے کی کتنی صورتیں بیان کی گئی ہیں؟ بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ۔ 4 صورتیں بیان کی گئی مستثنا کے منصوب ہونے کی۔ کتنی؟ 4۔ کتنی صورتیں؟ مستثنا کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہو، یا کلام غیر موجب میں واقع ہو لیکن مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کر دیں، یا مستثنا منقطع ہو، یا مستثنا منقطع ہو، اور یا پھر مستثنا کس کے بعد واقع ہو؟ خلا ادا کے بعد واقع ہو اکثر کے مذہب پر، اور ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد واقع ہو سب کے مذہب پر۔ تو 4 صورتیں ہیں مستثنا کے منصوب ہونے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتانا ہے تمام مذکورہ صورتوں میں لفظ غیر کا اعراب مستثنا باللہ کے اعراب کی طرح ہوگا۔ اب جو 3 مثالیں دی جا رہی ہیں وہ پہلی قسم کی ہیں۔ مستثنا کا جو اعراب بیان کیا پہلی قسم ہے نا، مستثنا منصوب ہوگا۔ 3 مثالیں اسی میں سے ہیں۔ دیکھیں مثال میں پڑھوں گا، سیٹ آپ کرو گے کون سی صورت پر ہو رہی ہے سیٹ۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو مستثنا کے اعراب کی پہلی قسم ہے اس میں سے ہیں 3 مثالیں۔ دیکھیں جاءنی القوم غیر زید، کون سی مثال پر ہے یہ؟ جی پہلی مثال، جبکہ مستثنا الا کے بعد واقع ہو کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن، وہی مثال ہے، الا ہٹایا غیرہ رکھا، اب زیدن وہاں منصوب تھا، یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ جاءنی القوم غیر زیدن یہ پہلی مثال پر سیٹ ہے۔ وغیر حمار یہ کون سی مثال پر سیٹ ہوگا؟ مستثنا منقطع پر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اس کی مثال نہیں دی ہے لیکن بیان کیا اس کو، کیونکہ مثال شروع میں ہی دے دی تھی۔ تو کیا مثال بنے گی پوری؟ جان القوم غیر حمار، ان دونوں صورتوں میں مستثنا یہ لفظ غیر کیا ہے؟ منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ آگے دیکھیں اور مثال آ رہی ہے، وما جاءنی غیر زیدن القوم، وما جاءنی غیر زیدن القوم یہ کون سی صورت کی مثال ہے؟ ہاں مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، مستثنا کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم رکھیں، مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم رکھیں تب بھی مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ وہی مثال دیکھو، وما جاءنی نفی آ گئی تو یہ کلام غیر موجب ہے، وما جاءنی غیر زید یہی مستثنا تھا، مستثنا کو مقدم کر دیا، القوم مستثنا منہ جسے مؤخر کیا گیا ہے۔ وما جاءنی غیر زید القوم، اور میرے پاس نہیں آئی قوم سوائے زید کے، یعنی میرے پاس صرف زید آیا اور قوم کے لوگ نہیں آئے۔ تو یہ تینوں مثالیں پہلی قسم سے متعلق تھیں مستثنا کے اعراب کی۔ اب آ جائیے مستثنا کے اعراب کی دوسری قسم پر۔ اس میں 2 وجہ جائز ہے نا، استثناء کی بنا پر منصوب ہونا اور ما قبل سے بدل ہونا۔ اب جو مثال آ رہی ہے اس دوسری قسم کی ہے، تو 2 مثالیں ہوں گی، ایک استثناء کی بنا پر منصوب ہوگا اور ایک صورت میں ما قبل سے بدل ہوگا۔ وما جاءنی احد غیر زید، وما جاءنی احد غیر زید یہ وہ مثال ہے جبکہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو۔ کس میں واقع ہو؟ کلام تو دیکھو وما جاءنی کلام غیر موجب ہے، نفی ہے، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے، احد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں 2 وجہ جائز ہے نا، ایک استثناء کی بنا پر نصب، تو یہ پہلی مثال ہے وما جاءنی احد غیر زید، اصل میں تھا وما جاءنی احد الا زیدن، وما جاءنی احد الا زیدن، تو اس کی جگہ مثال ہوگی وما جاءنی احد غیر زید۔ اور دوسری مثال ہے ما قبل سے بدل ہونے کی، تو ہم کہیں گے وما جاءنی احد، وما جاءنی احد غیر زید، وما جاءنی احد، اسی مثال میں دونوں بنانا ہے، آگے والی مثال کو چھوڑ دو، وہ تیسرے اعراب پر جا رہی ہیں، اعراب کی تیسری قسم پر۔ اسی میں لفظ غیر پر آپ کو ضمہ اور فتح کرنا ہے، ہو جائے گا وما جاءنی احد غیر زید یہ منصوب کی مثال ہے، اور وما جاءنی احد غیر زید یہ ما قبل سے بدل ہونے کی مثال ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر تیسری صورت تھی کہ مستثنا مفرغ ہو، یعنی مستثنا منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں مستثنا کا اعراب عوامل کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔
جیسے بتایا تھا نا وما ما جانی اللہ زید وما رأیت الا زیدن وما مررت الا بزید. پہلی صورت میں جو زید ہے مستثنیٰ ہے اس پر رفع ہے، دوسری صورت میں نصب ہے اور تیسری صورت میں جر ہے. تو اسی طریقے سے اسی تیسری صورت کی مثال ہے کہ اگر لفظ غیر کو اس اللہ کی جگہ استعمال کریں جس کے بعد جو مستثنیٰ ہے اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے آ رہا ہے. زید کا اعراب عامل کے اعتبار سے کہیں مرفوع ہے، کہیں منصوب ہے، کہیں مجرور ہے. تو اس جگہ اگر ہم اللہ ہٹا کر غیر استعمال کریں تو یہی اعراب لفظ غیر پر آئے گا. کہیں لفظ غیر مرفوع ہوگا اور کہیں لفظ غیر منصوب ہوگا اور کہیں لفظ غیر مجرور ہوگا. تو وہی مثالیں دیکھیں. وما جانی غیر و زیدن، یہ تھا وما جانی الا زیدن تھا. کیا تھا؟ وما جانی. تو اس کی جگہ غیر رکھا تو کیا ہوگا؟ وما جانی غیر و زیدن. وما رأیت غیر زیدن، یہ کیا تھا؟ تھا کیا یہ وما رأیت الا زیدن. ہاں شاباش. وما رأیت الا زیدن تھا، غیرہ رکھا اس کی جگہ تو جو زید پر اعراب تھا وہی غیرہ پر آئے گا. وما رأیت غیر زیدن. پھر ہے وما مررت بغیر زیدن، یہ کیا تھا؟ الا بزیدن تھا. وما مررت بغیر زیدن. تو یہ غیر کا اعراب ہو گیا. کس کا؟ غیر کا اعراب بیان کر دیا گیا. اب اور سن لیں ایک بات. بدا کے لفظ غیر موضوع است برائے صفت. جان لیجئے کہ لفظ غیر صفت کے لیے موضوع ہے. یہ صفتی معنی دیتا ہے، مغایر کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ مغایر کے معنی میں. لفظ غیر موضوع ہے صفت کے لیے. ارشاد لفظ غیر موضوع ہے کون سے معنی کے لیے؟ صفت کے معنی کے لیے. وگاہے برائے استثناء آیت، اور کبھی استثناء کے لیے آتا ہے. لفظ غیر وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، صفتی معنی کے لیے. ہاں کبھی استثناء کے لیے آتا ہے، اسی لیے یہاں پر آیا. کبھی استثناء کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس بنا پر اس کو یہاں بیان کر دیا گیا. وبدا کے لفظ غیر موضوع است برائے صفت، اور جان لیجئے کہ لفظ غیر موضوع ہے صفت کے لیے. وگاہے برائے استثناء آیت، اور کبھی استثناء کے لیے آتا ہے. چنانکہ الا برائے استثناء موضوع است، جیسا کہ الا استثناء کے لیے موضوع ہے. اب دیکھیں مقابلہ ہے برابر کا. لفظ غیر صفت کے لیے موضوع ہے، کبھی استثناء کے لیے آ جاتا ہے. لفظ غیر صفت کے لیے موضوع ہے اور کبھی استثناء کے لیے، جس طرح لفظ الا استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی صفت کے لیے ادلا بدلا ہے. جس طرح لفظ الا استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی حامد کبھی صفت کے لیے آ جاتا ہے. پھر سے دیکھیں. وبدا کے لفظ غیر موضوع است برائے صفت، اور جان لیجئے کہ لفظ غیر وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. وگاہے برائے استثناء آیت، اور کبھی استثناء کے لیے آتا ہے. چنانکہ الا برائے استثناء موضوع است، جیسا کہ الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے. وگاہے در صفت مستعمل شود، اور کبھی صفت میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی صفت میں استعمال کیا جاتا ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو زمین و آسمان دونوں ضرور، تو زمین و آسمان دونوں ضرور، بولو یہ مثال تو پیچھے پڑھائی ہے جی. فسد یفسدو سے فاسد ہونے کے معنی میں، تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا
چند معبود ہوتے لفسدتا، لام تاکید کا ہے، لفسدتا، دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ میں الف آتا ہے نا، لفسدتا تو ضرور فاسد ہو جاتے، فنا ہو جاتے تھا، اصل میں فسدا، فسدا، فسدو، فسدت، فسدتا، کیا ہے فسا، لام تاکید کا لگ گیا تو ہو گیا لفسدتا۔ کون سا صیغہ ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث کا ہے، کون سا؟ تو جو چیز دیکھنا ہے اس پر بھی تو آؤ۔ اب لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہاں الا غیروں کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں؟ یہاں الا ہے لیکن کس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ غیر کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ صفت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بتایا نا، الا استثناء کے لیے موضوع ہے لیکن کبھی صفت کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہاں پر جو الا ہے یہ کس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ صفت کے معنی میں۔ یہ الا استثناء کے لیے نہیں ہے، صفت کے معنی مستعمل ہے، یعنی اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اللہ کے مغایر چند خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو بتا بھی دیا، یعنی غیر اللہ، الا اللہ کس معنی میں ہے؟ غیر اللہ کے معنی میں۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ وہ ہم چنی لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح اصل میں کیا تھا؟ لا الہ، 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 زور سے، لا الہ، لا الہ، غلط، سب غلط۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں الا استثناء کے ہی لیے ہے، لا الہ الا اللہ میں الا استثناء کے ہی لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ استثناء ہی کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں یہ صفتی معنی کے لیے نہیں ہے، صفتی معنی کے لیے، چونکہ اس سلسلے میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ جو امام النحو ہیں، نحو کے بہت بڑے جانکار ہیں، ان کی دل سے قدر کرنا چاہیے، واقعی بہت زبردست جانکار ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر الا غیر کے معنی میں نہیں ہے، صفتی معنی میں۔ اگر صفتی معنی مراد لیں گے تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا، جو مراد لیا گیا وہ یہاں پر نہیں ہوگا پورا۔ تو یہاں پر انہوں نے ثابت کیا ہے دلیل کے ساتھ، اور آپ کی کتاب میں حاشیہ لگائی ہے، سب لکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الا استثناء ہی کے لیے ہے۔ ہاں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس مثال میں الا غیر کے معنی میں ہے، یہ بات درست ہے۔ الا کس معنی میں ہے؟ غیر کے معنی میں ہے، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تو الا استثناء کے لیے ہے، اور استثناء کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ الا ہے اور غیر کے معنی میں ہو، الا ہو اور غیر کے معنی میں، یاد رہے گا یہ۔ تو یہ تسامح ہو گیا ہے، بھول ہو جاتی ہے کبھی لکھنے والوں سے بھی۔ وہ ہم چنی لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، یعنی کتاب تو یہ بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس مثال کے اندر بھی الا غیر کے معنی میں ہے، یعنی اصل میں لا الہ الا لا الہ غیر اللہ ہے، لیکن صحیح یہ نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ہی معنی میں ہے، الا استثناء کے لیے ہے، اپنے ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تمت بالخیر، تو آپ کی کتاب آج مکمل ہو گئی، آج مکمل ہو گئی۔ کتنی تاریخ ہے آج؟ ماہ محرم الحرام کی 27۔ دیکھیے ماشاءاللہ 27ویں کو آپ کی کتاب مکمل ہوئی ہے۔ رمضان میں 27ویں کو قرآن مجید مکمل ہوا کرتے ہیں، اچھا دن ملا ہے۔ تو اب محنت کے ساتھ آپ حضرات اس کا پچھلا یاد کریں اور سناتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنا بہتر یاد کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ہم بتا چکے ہیں، یہ قواعد کی کتاب ہے، آپ اس کے ذریعے اعراب پڑھنا سیکھیں گے کہ کہاں آپ کو رفع پڑھنا ہے، کہاں نصب پڑھنا ہے اور کہاں جر پڑھنا ہے۔ بہت اہم کتاب ہے، ساری صورتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ اگر اچھے سے آپ کے یاد ہے تو آپ کے لیے ہدایت النحو پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات محنت کریں اور کل یہ سبق بھی یاد کر کے لائیں جو آج ہم نے پڑھایا ہے،
اور کچھ پچھلا بھی یاد کر کے لائیں. تو دیکھ لیجئے جی. اچھا ہاں یہ بھی بہتر ہے کل مستثنیٰ کی ہی پوری بحث سنا دیں. ٹھیک ہے، یہی آپ کا سبق ہے، یہی پچھلا ہے. کل پوری بحث مستثنیٰ کی سنائیں گے. ٹھیک ہے.